لله رب الكون والبشر حمدا يدوم دواما غير منحصر وأفضل الصلوات الزاكيات على خير البرية منجي الناس من سقر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ برادران اسلام اہل سنت والجماعہ، قرآن پاک کے ماہ رمضان کے دروس کے سلسلہ میں آج ہم 87ویں آیہ کریمہ پر پہنچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے ندا کی جائے، نماز کی اذان ہو، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم جانو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب تم نماز ادا کر چکو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرات گرامی، ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم الجمعہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو، مومنوں کو، اپنے حبیب کے امتیوں کو، غلاموں کو یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن جب نماز کی اذان ہو۔ تو حضرات گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جمعہ کے لیے جو اذان ہوتی تھی وہ وہی اذان ہے جو آج کل خطبہ سے پہلے ہوتی ہے۔ جب خطیب عربی خطبہ ادا کرنے کے لیے 2 خطبے جو دیتے ہیں، ممبر پر بیٹھتے ہیں، اس وقت ان خطبوں سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اذان ہوا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس اذان کے بعد 2 خطبات ارشاد فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے، اور اس کے بعد جمعہ کی جماعت جو ہے، اقامت کے بعد جمعہ کی جماعت کھڑی ہو جاتی۔ بعد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں یہی سلسلہ چلتا رہا۔ یہ ایک اذان ہوتی، اس کے بعد 2 خطبے ہوتے، پھر اقامت ہوتی اور پھر جمعہ کی جماعت ہو جاتی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، آپ کے زمانہ خلافت میں لوگوں کے کام بڑھ گئے، تجارت زیادہ ہو گئی، لوگ کاموں میں زیادہ مصروف ہو گئے، تو اس وقت مصلحتاً مسلمانوں کی بہتری کے لیے 2 اذانیں ہونے لگیں۔ ایک اذان پہلے، کچھ وقت پہلے دی جانے لگی۔ اس کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہم جمعۃ المبارک کی تیاری کر لیں۔ تو حضرات گرامی، یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے
تو اس وقت کیا کرو؟ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت تجارت کو چھوڑ دو۔ تو آج کل اس سے مراد سب سے پہلی اذان جو جمعہ کی ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ اس وقت کے بعد جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد خرید و فروخت کرنا اور تجارت کرنا اور لین دین کرنا اور سودے بازی کرنا یہ سارے کے سارے حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اسی لیے حالانکہ نکاح جو ہے وہ ایک دینی امر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس کے اندر کچھ دنیاوی باتیں بھی ہیں، تو اس لیے علماء اسلام جو ہیں وہ اذان جمعہ کے بعد نکاح بھی نہیں پڑھاتے، اذان جمعہ سے پہلے پڑھاتے ہیں یا پھر جمعۃ المبارک کی جماعت اس کے فارغ ہونے کے بعد۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی سودے بازی نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، تو یہ فسعوا الی ذکر اللہ جو ہے اس سے مراد دو خطبے ہیں عربی کے جو اذان کے بعد خطیب منبر پہ کھڑے ہو کے ادا کرتے ہیں، اور یہ خطبے ذکر اللہ سے مراد خطبے کیوں لیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پہلے ارشاد فرمایا گیا ہے نودی للصلاۃ، جب نماز کی اذان دی جائے تو نماز کا ذکر الگ ہو گیا، آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر اللہ کا ذکر فرمایا، تو اس سے مراد وہ دو خطبے ہیں جو خطیب کھڑے ہو کر ادا کرتا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اس کی خبر رکھو۔ حضرات گرامی، جمعہ کا دن جو ہے یہ عرب پہلے بھی مناتے تھے، بہت قدیم سے مناتے چلے آ رہے تھے، اور اس کا نام جمعہ نہیں تھا بلکہ اس کا نام عروبہ تھا، اور عروبہ اس لیے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے آپ سمجھو کہ اجداد میں سے، آپ کے داداؤں میں سے کوئی تھے، کعب بن لؤی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے، قرآنی کتابوں سے پڑھ کے، تورات سے، زبور سے، انجیل سے پڑھ کے، جمعہ کے دن، جمعہ نہیں ہوتا تھا لیکن جمعہ کے دن وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے خصوصیات، آپ کی نشانیاں لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ پہنچے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قباء میں، جس کو آج کل قباء شہر کہتے ہیں یا قباء، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور جمعہ رات کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ رات تک وہاں قیام پذیر رہے قباء میں۔ جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکلے اور راستے میں بنی سالم ابن عوف ان کے گھر آ گئے، اور وہاں پہ جمعۃ المبارک کا وقت بھی آ گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی، اور اس وقت سے لے کر آج تک وہاں پہ مسجد جمعہ جو ہے وہ قائم ہے، اور آج بھی جمعۃ المبارک کی وہ مسجد جو ہے وہ بطور نشانی کے، بطور یادگار کے وہ قائم ہے کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعۃ المبارک جو ہے وہ ادا فرمایا۔ تو حضرات گرامی، انہی آیات سے یہ بھی پتہ چلا کہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے۔ جو مسجد میں جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے آئے گا وہی اللہ کا ذکر سنے گا اور وہی اللہ کا ذکر کرے گا اور وہی نماز میں شریک ہوگا۔ تو حضرات گرامی، جمعہ کا خطبہ سننا یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو ضرور سننا چاہیے، اور نہ سننا بد نصیبی، محرومی کی نشانی ہے، اور بندہ مکمل ثواب سے محروم رہتا ہے۔ ثواب اسے ملتا ضرور ہے لیکن مکمل ثواب نہیں ملتا۔ تو جمعہ کے دن، جمعہ کے جو دو خطبے عربی میں ہوتے ہیں اس سے پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے۔ باقی جو علماء واعظ فرماتے ہیں یہ سننے بھی ضروری ہیں، کیونکہ ان کے اندر علماء واعظ و نصیحت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان فرماتے ہیں، قرآن پاک کی آیت تلاوت کر کے اس کا معنی اور مفہوم اور تفسیر اور توضیح کرتے ہیں، تو اس لیے اس وقت بھی یہاں پہ آنا چاہیے۔ تو یہ جو فرمایا گیا فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ،
تو یہ جمعۃ المبارک کے خطبوں کے لیے حاضر ہونا یہ ضروری اقرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب تم جمعہ ادا کر چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ پس جب تم نماز پڑھ چکو، نماز ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس سے وہ جو مسئلہ بیان فرمایا تھا قرآن پاک نے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ، جلدی جلدی آؤ، پہلے آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ اور خرید و فروخت، لین دین، تجارت چھوڑ دو۔ تو یہ مسئلہ اس سے لین دین تجارت حرام قرار ہو گئی تھی۔ تو جب جمعہ پڑھ چکا تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب جب نماز پڑھ چکو، جمعے کی صلاۃ پڑھ چکو، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تو وہ تجارت جو تھی، جو لین دین تھا، جو کاروبار تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنا فضل فرمایا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور جمعہ کی نماز ادا کر چکنے کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ تو اس سے فرض و واجب نہیں ہے کہ جمعہ کی بعد بندہ کاروبار میں لگ جائے، اپنی دکان کھول لے، اپنی ملازمت پہ چلا جائے، یہ صرف اجازت ہے۔ اگر کسی بندے نے یہ معمول بنا رکھا ہے کہ جمعہ کے روز جمعہ سے پہلے کام کرنا ہے، جمعہ کے بعد نہیں کرنا، تو اس کو اجازت ہے، بے شک نہ کرے۔ اگر وہ اپنا کاروبار نہیں کھولتا، اپنی فیکٹری، اپنی جاب، اپنی دکان جمعہ کے بعد نہیں کھولتا تو نہ کھولے۔ لیکن فضل اللہ کے جو الفاظ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تلاش ضرور کرنی چاہیے۔ اگر بندہ کر لے تو ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو تھوڑے پیسے دے یا زیادہ دے، لیکن اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت زیادہ ڈال دے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابتغوا من فضل اللہ، کہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور یہ بہرحال ایک حکم ہے، لیکن علماء اسلام نے یہ فرمایا ہے کہ ضروری نہیں، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اجازت ہے کہ اب تم یہ کام کر سکتے ہو۔ پھر ارشاد فرما دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں مصروف ہو گئے ہو تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ اس کے لیے جیسا کہ بزرگ اولیاء کرام ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ ہاتھ کام کی طرف ہوں اور دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہو، ہاتھ کام کی طرف ہوں اور دل یار کی طرف ہو۔ تو انسان کے ہاتھ جو ہیں، پاؤں ہیں، وہ اپنا کام میں مصروف رہیں، وہ مشین چلانے میں مصروف رہیں، وہ چلنے پھرنے میں مصروف رہیں، لیکن انسان کا دل اور انسان کی زبان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے۔ پھر فرمایا لعلکم تفلحون، یہ سارے کام اس لیے ہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو فلاح کے بارے میں ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ فلاح کا لفظ جو ہے یہ مسلمان کے لیے دنیا کی زندگی کے لیے بھی ہے اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی ہے۔ جب کسی مسلمان کو فلاح مل گئی تو وہ یوں سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب کر دیا ہے اور آخرت کی زندگی بھی کامیابی اس کو دے دی ہے۔ اسی لیے یہ جو اذان دی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ تو فلاح کے اندر نماز بھی ہے، فلاح کے اندر جو دنیا بھی ہے اور فلاح کے اندر آخرت بھی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرض ادا ہوتا ہے اور آخرت میں کامیابی کی کنجی بھی مل جاتی ہے۔ آگے والی 88ویں جو آیہ کریمہ ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، نہ تمہارے اموال اور نہ تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کریں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، بس جس شخص نے یہ کر لیا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی
وہی بات جو پچھلی آیہ کریمہ میں ذکر ہوئی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو، اسی کو آگے بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ حضرات گرامی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہر چیز سے غافل کر دیتی ہیں، بلکہ والدین کو اور بالخصوص باپ کو یہ ایسی غافل کرتی ہیں کہ باپ جو ہے وہ اپنی صحت سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اپنی صحت کی بھی، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ اولاد کے لیے مال کمانے میں اتنا محب ہو جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، تم ان کے لیے اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑو، ان کے لیے تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ۔ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، پیچھے 10ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں، یا بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال جو ہیں وہ تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ انسان کے پاس جو انسان کا مال ہوتا ہے وہ بھی آزمائش ہے، اور انسان کی جو اولاد ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ انسان مال حاصل کرنے کے لیے بہت سے غلط اور برے کام کرتا ہے، اولاد کی مستقبل کو سوچ کے کہ میں اولاد کے مستقبل کو بناتا ہوں، اس کے لیے بہت سے برے کام کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کام جو ہیں انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے اور اپنے مال کے لیے کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہاری اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ تو حضرات گرامی، اصل عقل مند انسان وہی ہے، مسلمان انسان وہی ہے، مومن انسان وہی ہے کہ جو اولاد کے لیے اور اپنے مال کے لیے وقت ضرور دے، وقت ضرور صرف کرے، کوشش کرے جتنی بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ رہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا کہ تم اپنی اولاد کو یا اپنے کاروبار کو یا اپنے اموال کو وقت نہ دو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہے کہ تم کاروبار بھی کرو، تمہاری اولادیں بھی ہوں، لیکن وہ تمہارا کاروبار اور تمہاری اولاد جو ہے اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے، ان میں اتنا محب اور اتنا مصروف اور اتنا مشغول نہ ہو جاؤ کہ وہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ تو اس لیے جو مسلمان ہیں وہ اولاد کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، مال حلال جائز کمانے کے لیے بھی تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس میں بھی ہر دم مصروف رہتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور حضرات گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ انسان کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہا ہے، ہماری تربیت فرما رہا ہے، اپنے حبیب کے غلاموں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کے کاروبار ضرور کرو، جتنی ضرورت ہے اتنے کرو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ رہو۔ تو حضرات گرامی، یہاں پہ جو واجب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ذکر واجب ہے وہ نمازیں ہیں۔ یہ 5 نمازیں جو ہیں وہ ہر انسان کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے یہ مراد ہے کہ روزی حلال کی کماؤ، اولاد میں بھی مصروف رہو، کاروبار میں بھی مصروف رہو، تو اللہ کا ذکر یہ ہے کہ نمازیں ادا کرتے رہو۔ لیکن صوفیاء کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 نمازیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہیں، جو ذکر و اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، تحمید ہے، اور جو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور سارا دن تسبیح بھی پڑھنی ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں شامل ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں مشغول ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو جس شخص نے یہ کیا، یعنی دنیا کی زندگی میں مشغول و مصروف ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہا، تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے،
کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں میں سے نہیں ہے، وہ اس آیہ کریمہ کا مصداق بننے والا ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کر، اولاد کے لیے مشغول ہو کر، اپنے مال کو جمع کرنے کے لیے مشغول ہو کر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کو بھلا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوا، لہٰذا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، افطاری کا وقت ہونے والا ہے۔ جامعہ مجدیہ ثانیہ رضویہ اطار پیر گوڑ روڈ گکھڑ میں افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اہل حمدہ اور مسافر حضرات افطاری کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہم انی لعوذ بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ سلام کرنا تو ہی دسو نا کون ہے تھوڑا؟ یہ میرا جی اپنا پوترا ہے۔ اچھا کی نا کی ہے؟ اسماعیل۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اسماعیل ادھر تو میں